جب انسان کا مقصد دنیا سے بڑا ہو، جب اس کی روح خدا کی تلاش میں بے صبر ہو، تب وہ بچپن سے ہی کچھ الگ نظر آتا ہے۔ دلی کی سرزمین پر دو ایسے روحانی چراغ روشن ہوئے جن کی روشنی آج بھی ہر دل کو سکون دیتی ہے۔ یہ چراغ ہیں حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کے جانشین حضرت نصیر الدین محمود چراغ دلی۔ دونوں نے اپنی زندگی کو انسانیت، محبت اور خدا کی عبادت کے لیے وقار کر دیا۔ ایک نے دلی کو محبت کا پیغام دیا تو دوسرے نے اس پیغام کو آگے بڑھا کر ہر دل تک پہنچایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا آستانہ تصوف اور محبت کا مرکز بنا، اور حضرت چراغ دلی نے ان کی تعلیمات کو اپنے عمل سے ایک نئی روحانی بلندی عطا کی۔ ان دونوں بزرگوں نے اپنی محبت اور رحمت سے دلی کی فضا کو ایسا روحانی بنایا جو آج بھی ہر اندھیرے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ تو چلیے دوستوں، ان دونوں بزرگوں کی زندگی اور تعلیمات کا وہ آخری سفر دیکھتے ہیں جو آج بھی ہماری زندگی کا روشن چراغ ہے۔ یہ کہانی اسی فرشتہ صفت انسان کی ہے جسے دنیا آج محبوب الہی کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، جن کا اصل نام تھا محمد۔ ان کا جنم 1238 عیسوی میں اتر پردیش کے بدایوں شہر میں ہوا۔ محمد صاحب بچپن میں ہی اللہ کے نور سے روشن تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کی زندگی کو ایک امتحان بھی بنایا۔ جب وہ صرف 5 سال کے تھے تبھی ان کے والد شیخ احمد بن علی کا انتقال ہو گیا۔ ایک معصوم بچے کے لیے یہ درد کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن ان کی امی جان نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنی ساری طاقت اور محبت اپنے بیٹے کو تعلیم اور تہذیب دینے میں لگا دی۔ امی جان کہتی تھیں، محمد، اللہ نے تمہیں خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کبھی کسی مشکل سے ڈرنا مت۔ جو بھی علم حاصل کرو گے اسے انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرنا۔ اور اسی سیکھ نے حضرت نظام الدین اولیاء کی شخصیت کو تعمیر کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی شروعاتی تعلیم بدایوں میں ہی حاصل کی، لیکن ان کی روح کو ایک ایسا تلاش تھا جو انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کچھ بڑا کرنے کی جھلک دکھتی تھی۔ اللہ کی مرضی سے وہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی تشریف لائے۔ اس وقت دلی صرف ایک شہر نہیں بلکہ علم اور روحانیت کا مرکز تھا۔ دلی پہنچنے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کی ملاقات اس شخصیت سے ہوئی جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ یہ تھے حضرت شیخ فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ جب وہ پہلی بار شیخ فرید کے دربار میں پہنچے تو ان کی روح میں ایسا عشق پیدا ہوا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے خدا اور روحانیت کے راستے کا مسافر بنا دیا۔ شیخ فرید نے حضرت نظام الدین کو بیعت دیا اور فرمایا، بیٹا، دنیا کی فکر چھوڑ کر خدا کی فکر کرو۔ جو اللہ سے عشق کرتا ہے وہی سچا عاشق ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب روحانیت کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس نے آنے والی صدیوں تک پوری دنیا کو روشن کیا۔ دوستوں، حضرت نظام الدین اولیاء کا بچپن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی مشکلیں اس کی روح کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان کے والد کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا، لیکن ان کی امی جان کی دعا اور تعلیم نے انہیں وہ انسان بنایا جو دنیا کے لیے روشنی کا مینار بنا۔ شیخ فرید گنج شکر سے ان کی ملاقات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صحیح رہنما مل جائے تو انسان اپنی زندگی کا مقصد پہچان لیتا ہے۔ ان کی تعلیم، ان کا تقوی اور ان کا عشق الہی
آج بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مشکلوں میں بھی اپنے مقصد سے بھٹکنا نہیں چاہیے۔ دلی کی اسی پاک سرزمین پر جہاں ہر کونے میں روحانیت کی خوشبو بسی ہوئی تھی، 1274 میں ایک ایسا نورانی چراغ روشن ہوا جس نے آنے والی صدیوں کو روشن کر دیا۔ یہ چراغ تھے حضرت سید نصیر الدین محمود۔ آپ کے والد سید محمود رحمت اللہ علیہ ایک نیک، اللہ والے اور خدا کی راہ میں مگن انسان تھے۔ بچپن سے ہی نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ پر اللہ پاک کا خاص کرم تھا۔ آپ کی آنکھوں میں وہ گہرائی اور دل میں وہ روحانی سکون تھا جو عام بچوں سے بالکل الگ تھا۔ جب باقی بچے کھیل میں مشغول ہوتے تو نصیر الدین محمود اللہ کی قدرت کو نہارتے، اس کے عشق میں کھو جاتے۔ بچپن میں ہی آپ کو تعلیم کی طرف گہرا جھکاؤ تھا، لیکن جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ تھی آپ کا روحانیت اور بزرگوں کی طرف جھکاؤ۔ آپ کے والد سید محمود رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا، علم اور روحانیت کا تعلق عشق سے ہے۔ جس نے علم کو عبادت سمجھا اور خدا سے عشق کیا، وہی اس دنیا میں کامیاب ہوا۔ اور یہی سیکھ نصیر الدین محمود کی زندگی کی راہ بن گئی۔ لیکن وہ مقام تب آیا جب بچپن کا یہ معصوم روحانی سفر ایک ایسے مرکز سے جڑ گیا جو اس وقت روحانیت اور عشق الہی کا سب سے بڑا چراغ تھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا دربار۔ یہ وہ دن تھا جب حضرت سید نصیر الدین محمود پہلی بار حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں پہنچے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے محبوب الہی کو دیکھا، ان کے دل میں ایک عجیب سکون اور روحانی کھنچاؤ پیدا ہوا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر ان کے وظیفے کو سنتے رہے، اور اس دن سے ان کی زندگی نے ایک نئی راہ پکڑ لی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا، روحانیت کا راستہ عشق کا راستہ ہے۔ اس پر چلنے والے کے قدم کبھی نہیں ڈگمگاتے۔ تم ایک ایسی روح ہو جسے اللہ نے خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ اور اسی ملاقات نے حضرت سید نصیر الدین محمود کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ نہ صرف شاگرد بنے بلکہ محبوب الہی کے سب سے قریبی مریدوں میں شمار ہوئے۔ دوستوں، حضرت سید نصیر الدین محمود کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بچپن میں ملی تعلیم اور بزرگوں کی صحبت انسان کو اس کی منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ سے عشق اور اپنے مرشد کی خدمت کو سب سے بڑا مقصد بنایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے پہلی ملاقات ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ صحیح رہنما کا ملنا انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ان کا ہر لفظ اور ان کی صحبت سید نصیر الدین محمود کی روح کو اس بلندی تک لے گیا جہاں سے انہوں نے خدا کی عبادت اور انسانیت کی خدمت کا راستہ چنا۔ حضرت سید نصیر الدین محمود چراغ دلی کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے جس میں تقوی، اخلاص اور روحانیت کے بے شمار واقعات درج ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہ خاص نشانی ہے کہ ان کی زندگی صرف خدا کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے وقف ہوتی ہے۔ حضرت نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ کا ہر لمحہ اسی مقصد کے لیے وقف تھا۔ حضرت نصیر الدین محمود کی کراماتوں میں ان کی سب سے بڑی کرامت ان کا تقوی اور اخلاص تھا۔ وہ سماع کی محفلوں سے دور رہتے، خاص کر جہاں ساز و آلات کا استعمال ہوتا۔ ایک بار جب کسی سماع کی محفل میں آپ کو بلایا گیا تو آپ نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، مجھے کتاب و سنت کی دلیل چاہیے، نہ کہ بزرگوں کی رسمیں۔ آپ کی اس بات کو سن کر کسی نے اسے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بے شک نصیر الدین محمود کا تقوی بہت بڑا ہے۔ حضرت محبوب الہی کے اس اقرار نے آپ کے تقوی اور پرہیزگاری پر
मुहर लगा दी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। हजरत नसीरुद्दीन महमूद की रूहानी कशिश और तकवा ने न सिर्फ उनके आसपास के लोगों को बल्कि दूर दराज के इलाकों तक के लोगों को खींच लिया। उनका एक एक लफ्ज रूह को ताजगी और दिल को सुकून देता था। एक बार एक गरीब शख्स आपके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ खाली। उसने अर्ज किया, हुजूर, मेरे बच्चों को कई दिनों से खाना नसीब नहीं हुआ। आप अल्लाह के वली हैं, हमारी मदद कीजिए। हजरत ने उस शख्स को बड़े सुकून से देखा और फरमाया, अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो। उसी वक्त किसी अनजाने शख्स ने दरगाह पर आकर उस गरीब इंसान को खाने और पैसे से नवाज दिया। यह वाकया वहां मौजूद हर शख्स के लिए सबक बन गया कि अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं में कैसी ताकत होती है। हजरत नसीरुद्दीन महमूद की यह करामात उनकी खुदा से गहरी मोहब्बत और उसकी मखलूक की खिदमत का अक्स थी। उनकी दरगाह पर जो भी आता खाली हाथ कभी नहीं लौटता। हर जरूरतमंद को राहत मिलती और हर दुखी दिल को सुकून। दोस्तों, हजरत नसीरुद्दीन महमूद की करामात और उनके तकवा का यह बयान हमें यह एहसास दिलाता है कि अल्लाह के वली हर वक्त खुदा के इश्क में मगन रहते हैं। उनकी जिंदगी दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाती है। उनका हर लफ्ज, हर अमल और उनकी हर दुआ अल्लाह की तरफ से एक करामत होती है। हजरत नसीरुद्दीन महमूद की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि तकवा, सादगी और खुदा की रहमत पर यकीन हमें वह मकाम अता करता है जो दुनिया की किसी चीज से हासिल नहीं हो सकता। उनकी करामात और उनकी रूहानी कशिश आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। जिंदगी का हर लम्हा इखलास और तकवा के साथ गुजारने वाले हजरत नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी एक ऐसा सबक छोड़ा जो सदियों से उनके मानने वालों के दिलों में जिंदा है। उनकी वसीयत, उनके इखलास, उनकी सादगी और उनकी खुदा पर पूरी तवज्जो का आईना थी। अपने आखिरी दिनों में जब किसी मुरीद ने आपसे दरगाह की तामीर या किसी बड़े मकबरे की तजवीज़ पेश की तो आपने मुस्कुराकर फरमाया, मकबरों की ऊंचाई से नहीं बल्कि दिलों की गहराई से बुजुर्गों को याद रखा जाता है। मेरे बाद यहाँ रोशनी और इबादत का सिलसिला जारी रखना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। हजरत नसीरुद्दीन महमूद की यह सादगी उनकी रूहानी ताकत की झलक थी। वह मानते थे कि इंसान को अपने अमल और नीयत से दूसरों के दिलों में जगह बनानी चाहिए, न कि दिखावे या ऊंचे मकबरों से। यही वजह है कि उन्होंने अपनी वसीयत में सादा जिंदगी और खुदा की मखलूक की खिदमत का पैगाम दिया। हजरत नसीरुद्दीन महमूद ने अपने आखिरी लम्हों में फरमाया, अगर अल्लाह मुझसे राजी हो गया तो यही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। मेरे मुरीदों से कह दो कि हमेशा सादगी से रहना, तकवा पर कायम रहना और अपनी जिंदगी में खुदा की मखलूक की खिदमत करना, यही असली इबादत है। हजरत नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके इंतकाल की खबर से पूरे शहर में गरम का माहौल फैल गया। लोग उनके दरगाह पर जमा हुए और अल्लाह से उनके मकाम बुलंद के लिए दुआएं मांगने लगे। हजरत नसीरुद्दीन महमूद के इंतकाल के बाद भी उनकी रूहानी कशिश और करामात ने लोगों के दिलों को रोशन रखा। उनकी दरगाह जो दिल्ली के दिल में बसती है, आज भी लोगों को सुकून और बरकत का मरकज है। हर दिन हजारों लोग वहां इबादत के लिए आते हैं, अपनी दुआओं में उनके वसीले से अल्लाह की रहमत मांगते हैं। दोस्तों, हजरत नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली की जिंदगी और उनकी वसीयत हमें यह सिखाती है कि इंसान को दिखावे से परहेज करना चाहिए और अपने दिल को खुदा की याद और उसकी मखलूक की खिदमत से रोशन करना चाहिए। उनकी दरगाह सिर्फ एक मकाम नहीं बल्कि एक पैगाम है, तकवा, सादगी और इखलास का।
حضرت نصیرالدین محمود کی روحانی کرامات اور ان کی درگاہ کا سکون آج بھی ہر دل کو روشن کر رہا ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں تقویٰ، سادگی اور اللہ کی یاد کا سبق دیتا ہے۔ آئیے ہم سب ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے دلوں کو خدا کی محبت سے بھر لیں۔ حضرت نصیرالدین چراغ دلی کی پوری زندگی اخلاص، سادگی اور تقویٰ کا بہترین نمونہ تھی۔ انہوں نے اپنی ہر سانس کو اللہ کی یاد اور انسانیت کی خدمت کے لیے سمرپت کیا۔ ان کے ہر لفظ، ہر نصیحت میں وہ روحانی طاقت تھی جو سننے والے کے دل کو جھکجھور دیتی تھی۔ حضرت نصیرالدین محمود نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جو وصیت کی، وہ نہ صرف ان کی شخصیت کا آئینہ تھی بلکہ ان کی روحانی طاقت اور ان کے اخلاص کا ثبوت بھی۔ انہوں نے کہا، میری درگاہ کو سادہ رکھنا، دکھاوے کی چیزوں سے بچنا، اس جگہ کو عبادت اور انسانیت کی خدمت کا مرکز بنانا۔ یہ فرمان ان کی زندگی کی سادگی اور ان کے اندر بسی خدا کی محبت کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا، میرے انتقال کے بعد یہاں آنے والے ہر انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ جگہ روحانیت کا چراغ ہے۔ ہر ضرورت مند یہاں سکون اور برکت پا سکے۔ 1356 کا وہ دن جب حضرت نصیرالدین محمود نے اس فانی دنیا کو الوداع کہا، پورے شہر میں ایک عجیب سناٹا چھا گیا۔ ہر گلی، ہر گھر میں یہ خبر پھیل گئی کہ چراغ دلی اب نہیں رہے۔ ان کی درگاہ پر ہزاروں لوگ جمع ہوئے، ہر کوئی ان کے آخری دیدار کے لیے بے چین تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ایسا لگتا تھا کہ ان کی روحانی موجودگی ہر جگہ تھی۔ ان کی درگاہ پر آنے والے ہر شخص کو ایسا محسوس ہوتا مانو خدا کی رحمت کا ایک در کھل گیا ہو۔ حضرت نصیرالدین محمود کے کرامات کا سلسلہ ان کے انتقال کے بعد بھی جاری رہا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی درگاہ پر جو بھی سچے دل سے آیا اس کی مراد پوری ہوئی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ بیمار لوگ یہاں آئے اور اللہ کے کرم سے شفا پا گئے۔ یہاں آنے والے ہر شخص کا یقین اور گہرا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، چراغ دلی کا نور آج بھی ہر دل کو روشن کر رہا ہے۔ ان کی کرامات صرف چمتکار نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور ان کی محبت کا ایک ذریعہ تھیں۔ آج ان کی درگاہ صرف ایک مقام نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے اخلاص، تقویٰ اور سادگی کا۔ یہ پیغام ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو دوسروں کی خدمت کے لیے جینا چاہیے۔ چراغ دلی کا یہ روحانی چراغ آج بھی جل رہا ہے، ہر دل کو سکون اور ہر روح کو برکت دے رہا ہے۔ دوستوں، حضرت نصیرالدین محمود کی زندگی اور ان کی درگاہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں سادگی، اخلاص اور انسانیت سے بڑا کوئی مقام نہیں۔ آئیے ہم ان کے اس پیغام کو اپنے دلوں میں روشن کریں اور دوسروں کی خدمت میں اپنی زندگی بتائیں۔ یہی اصلی عبادت ہے۔ دوستوں، حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کے جانشین حضرت نصیرالدین چراغ دلی دونوں ہی روحانیت کے ایسے چراغ ہیں جن کا نور آج بھی قائم ہے۔ ایک نے محبت اور انسانیت کا سلسلہ شروع کیا تو دوسرے نے اس سلسلے کو مکمل کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے پورے جیون میں یہ سکھایا کہ مذہب، جاتی اور سرحدوں سے اوپر اٹھ کر ہر انسان کو محبت اور انسانیت کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے ہر چاہنے والے کے دل میں محبت کا ایسا بیج بویا جس نے آنے والی نسلوں کو بھی روشن کر دیا۔ حضرت نصیرالدین چراغ دلی انہی کی تعلیمات اور روحانیت کے عکس تھے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء نے اس فانی دنیا کو الوداع کہا تو ان کے جانشین حضرت چراغ دلی نے ان کی روحانیت کی مشال کو آگے بڑھایا۔ وہ اپنی پوری زندگی اس کوشش میں رہے کہ اولیاء کے محبت اور امن کے پیغام کو
हर इंसान तक पहुंचाया जाए। इन दोनों बुजुर्गों की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि जब तक दुनिया में मोहब्बत, इंसाफ और इंसानियत का चिराग जलता रहेगा, तब तक खुदा की रहमत बरसती रहेगी। ये दरगाहें न सिर्फ इबादतगाह हैं, बल्कि वह मुक़द्दस जगहें हैं जहां हर दिल को सुकून मिलता है और हर रूह को अमन। दोस्तों, ये सिलसिला सिर्फ हजरत निजामुद्दीन औलिया या चिरागे दिल्ली तक सीमित नहीं है। यह सिलसिला हर उस इंसान का है जो मोहब्बत और इंसानियत को अपना मकसद बना लेता है। आइए हम भी अपने दिलों में मोहब्बत का ऐसा चिराग जलाएं जो हर अंधेरे को मिटा दे और हर टूटे दिल को जोड़ दे। यही औलिया और चिरागे दिल्ली का पैगाम है। दोस्तों, आज के इस दौर में जब हर तरफ नफरत का अंधेरा है, आइए हम भी इन बुजुर्गों के नूर से रोशनी लें और मोहब्बत, इंसानियत और अमन का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाएं। यही इनकी सच्ची तालीमात हैं, यही इनकी असल करामत है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।